السلام علیکم دوستو، رومی ہب میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں لاکھوں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ آج مقدس خانہ کعبہ کی تصاویر لاکھوں لوگوں کے گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا اتہاس بہت دلچسپ رہا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جس کو اس کی ہسٹری کا علم ہے۔ تاریخ کے آئینہ میں خانہ کعبہ ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلا حصہ میں تھا اور نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بھی وہاں بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، اور یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا انتظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا پانی کی وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد تیراکی شروع کر دی تھی اور اس طرح سے وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں لکھی آیات میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسط، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ کو جیسا آج ہم دیکھتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دوبارہ تعمیر کرنے کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجرہ اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا تاکہ تفرقہ نہ پڑے۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش سن 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے ایک نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمیشہ سے ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں خود کی تحویل میں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں قیامت کے دن تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نمبر 6، پہلے خانہ کعبہ عام عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 دن عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا،
لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو خانہ کعبہ کی تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر کا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی ہے۔ نمبر 8، دوستو خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور بھی خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجرہ اسود۔ کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجرہ اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ کٹمانتھینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ شیطان حجرہ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا، جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ وقت کو واپس کر دیں۔ جب اس کو واپس کیا گیا، یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی ہی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ اس کی تعمیر پر استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے بڑے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو اس کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی تھی، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقدس جگہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔